شب معراج کے 12 رکعت نوافل کا طریقہ۔ شب معراج سے پہلے ہی آپ کو بتا رہے ہیں، یاد کر لو ورنہ بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب المجرب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی یک بعد دیگرے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور ایک جدا رجب المجرب ہے۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو الاعصب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس کو الاسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی، اسے رجب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب میں روزے رکھے گا تو اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب المجرب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المجرب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں، رجب المجرب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت باقی انبیاء کرام علیہم السلام پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا 1 دن کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ 27ویں رجب المجرب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں 1 دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے، یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہوں، اور وہ 27ویں رجب ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا۔ اس کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما ہوئے۔ اسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی فضیلت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے۔ اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے، اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب شریف ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب المجرب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو شخص رجب المجرب کے 7 دن روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جو اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ اور جو آدمی رجب المجرب کے 10 دن روزے رکھے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا۔ اور جو رجب کے 15 دن روزہ رکھے تو آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، بس نئے سرے سے عمل کر۔ اور جو آدمی زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ کریم زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان اور زمانے کو تخلیق فرمانے کے بعد سال کو مہینوں، ہفتوں اور دنوں میں تقسیم فرمایا، اور مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المجرب ہے، جس کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت گزاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جنگ و قتال نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت کے دریا بہا دیتا ہے، عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پلائے گا۔ ماہ رجب المجرب کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی فضیلت موجود ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے لمحے میں آسمانوں کی سیر کروائی اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا۔ معراج حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے مثال معجزہ ہے، اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم سفر ہے جس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ذات ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب و مقرب بندے کو مسجد حرام سے یعنی اس مسجد اقصی تک لے گئی جس کے ارد گرد اور نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ مکرمہ میں اپنی خالہ زاد بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر قیام فرما تھے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں اور براق کے ہمراہ حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور سفر معراج شروع ہوا۔ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، جہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی اور اولو العزم رسولوں نے آپ کے اوصاف بیان فرمائے۔ اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، جس کی تفصیل کتب احادیث میں موجود ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک مختلف مقامات پر بھی انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں فرمائی۔ سدرۃ المنتہا سے لامکاں تک تشریف لے گئے، جنت کی سیر اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، شاید اسی لیے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ یہ سفر معراج ماہ رجب المظرب کی 27ویں شب کو ہوا، اور اس شب کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ نوافل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی دولت فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا معراج کی رات ہر مسلمان کو نوافل کی کثرت کرتے ہوئے ساری رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر مکمل تشہد درود ابراہیم اور دعا پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معراج کی رات کثرت کے ساتھ عبادت کرنے اور 27ویں رجب کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔